الیکشن پر انوار الحق کاکڑ صاحب کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا میڈیا مغربی میڈیا سے زیادہ آزاد ہے. آپ کو لگتا ہے کہ صاف شفاف الیکشن پہ پراپر کوریج کرنی دی جائے گی اور الیکشن شفاف ہوں گے اگر ہوئے تو؟ کاکڑ صاحب اس بارے میں تو ٹھیک ہیں ایک حد تک، کہ جو کہتے ہیں کہ پاکستانی میڈیا مطلب مثال کے زیادہ آزاد ہے، آپ کو زیادہ آزاد ہے. اچھا، ہاں یہ ایک جینوئن بات انہوں نے کی ہے، کیونکہ بریٹن ہو جائے، یو کے ہو جائے، یا یہ سارے، اس میں تو اتنی میڈیا کو اتنی اجازت نہیں ہے جتنی ہمارے میڈیا کو اجازت ہے. بالکل ٹھیک ہے. لیکن اب ہمارا تو ہم تو ہیں ہی ایک دنیا کی اعلیٰ عرفہ قوم. ہمارا جو ایکسپیکٹیشن آف آزادی ہے نا، آزادی صحافت کی جو ایکسپیکٹیشن ہے وہ بڑی ہائی ہے. اچھا، ہاں وہ ہماری بڑی ہائی ہے، اس لیے ہمیں جتنی بھی آزادی مل جائے ہمیں کم لگتی ہے. ٹھیک ہے، اصل میں شروع سے آزادی دی اتنی گئی ہے، یا تو پھر شروع سے قوانین اس طرح کے سخت رکھتے نا. اصل بات یہ ہے کہ اصل تو آزادی ہے ہی نہیں. اچھا، انہوں نے کمپیئر کہا ہے، میں نے کمپیئر کا جواب دیا. ٹھیک ہے. آپ اب مجھ سے پوچھیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ پاکستانی میڈیا حقیقی طور پہ آزاد ہے، یا آپ پوچھیں کہ اصل جو ڈیفینیشن آف آزادی صحافت ہے اس پہ پورا اترتا ہے، پھر میرا جواب ہوگا زیرو. جب آپ کمپیریزن کرواتے ہیں یو کے، امریکہ یا کسی کا، تو اس کے مقابلے میں واقعی آزاد ہے، کیونکہ یہ ہمیں تاثر ہے کہ وہ بڑے آزاد ہیں. کوئی آزاد شزاد نہیں ہے. ہاں یہ ایسی باتیں ہیں. او بھائی ایک بات بتائیں، سمپل سی بات ہے، اس کا ایک عام سا ٹیسٹر ہے. بھائی ٹاک شو پہ نا، میں تو چاہتا ہوں کہ میرا دل بڑا کرتا ہے کہ فریم کر کے نا قرآن ادھر فریم میں اوپر ہو، اس کے نیچے بیٹھ کے گفتگو ہو. ٹھیک ہے، اور سارا پتہ چل جائے گا کتنا آزاد ہے. ہر اینکر کو ایس او پی ایشو کرے کاکڑ صاحب کہ بھائی آج جو ہے نا قرآن کے سائے میں ٹاک شو ہوگا. ٹھیک ہے، ساری ان کی اوقات کھل جائے گی. ایسے فضول ٹائم ضائع کر رہے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ چلو جان چھوٹنے والی ہے دنیا، اپنے مادہ پرستوں کا ایک فیز تھا، ہاتھوں سے سلپ ہوتا دیکھیں گے، خود ہی بندے کے پتر بنیں گے. ہم تو اب اسی ایکسائٹمنٹ میں ہیں کہ چلو ٹھیک ہے. الیکشن آپ کو ہوتے تو نظر نہیں آ رہے، لیکن تبدیلیاں ایک ہو رہی ہیں، وہ میں ڈسکس کر لیتا ہوں آپ سے. ضرور. بلوچستان کا الیکشن کمشنر پنجاب کا تبدیل کر دیے گئے، پیشے چیف الیکشن سیکرٹری الیکشن کمیشن نے استعفیٰ بھی دیا. آپ کو کس طرح معاملات جاتے لگ رہے ہیں؟ کوئی فروری میں دھاندلی تو نہیں نظر آ رہی آپ کو؟ بڑی سیریس صورتحال تھی آج میری. اچھا، آپ کے اتنے بڑے مطلب مزاحیہ سوال، میں بڑے سنجیدہ سوال کیا آپ سے. سوری. اصل بات یہ ہے کہ مجھے سمجھ ہی نہیں آتا کہ یہ سوال کتنا مطلب آپ اتنا اس سے مزاحیہ سوال نہیں ہو سکتا جو آپ نے کر دیا. اس کی کیا وجہ آپ کو نظر آ رہی ہے؟ مطلب آپ یہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ فروری میں دھاندلی ہوتی تو نہیں نظر الیکشن میں؟ فروری میں الیکشن بھی ہے نا سب سے بڑی بات. بھائی اس دفعہ تو میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن جو ہے نا وہ ایک اس کا ہوتا ہے کہ کم از کم پہلے بھی الیکشن جیسے کہتے ہیں وہ ہوتے تھے، مینیج ہوتے تھے، لیکن لگتا اصلی جیسا تھا. الیکشن تاثر یہ اصلی کا بنایا جاتا تھا. بالکل. اس دفعہ تو وہ بھی فکر نہیں ہے سر، وہ اصلی تاثر بھی بدل نہیں کیا جا رہا. چلو نکلی ایم این اے لے لیا، اوکے، پارٹی توڑ دی، اوکے، سب ختم کر دیا، اوکے، جو چاہتے تھے ہو گیا. بھائی اب نشان بھی چھیننا ہے کیا؟ نہیں، نشان تو چھین لیا. چلو بھائی نشان بھی چھین لیا، بھائی اب نشان تو رہنے دو. نکلی تو سامنے کسی کو کھڑا ہونے دو. پھر نکلی تو دکھاؤ کہ اس سے جیتا ہے، سامنے کوئی ہے ہی نہیں اس سے جتوانا ہے. تو پھر یہ آپ کی کیسی بات ہے کہ آپ اس کو ہوپ لگا کے بیٹھے ہیں کہ یہ کوئی وہ ہوگا. اور میں تو دیکھتا ہوں تو مطلب کئی دفعہ ہمارے بڑے بڑے سینئر پوزیشنز پہ لوگ اتنے معصوم بنے بیٹھے ہیں اور پوچھ رہے ہوتے ہیں سوالوں میں. میری بات تو نہیں کر رہے؟ نہیں آپ کہ
اچھا مطلب لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی, مطلب یوں کر کے وہ کہتے ہیں. تو بڑی بات ہے یار کہ اللہ معاف کرے, گھر کیسے داخل ہوتے ہیں, مطلب بیگم نہیں سامنے کی شکل اس کو بھی دکھاتے ہوں گے, کہ بچے بھی ہوں گے, یا پتہ نہیں کس دنیا کے لوگ ہیں کہ ان کو شرم ہی نہیں آتی. میں تو ایک دن پچھلے مجھے یاد ہے جمعے پہ گیا, تو جمعے پہ خطبے میں انہوں نے کافی فلسطین کے حق میں باتیں کی اور کہا کہ یہ تو جی اب واجب ہے یہ سب. بچہ میرا ساتھ تھا, تو مسجد سے نکلتی کہتا کہ بابا اب تو آپ جائیں گے, ٹھیک ہے. اب میں بچے کو ڈیفینیٹلی میں کیا کہتا کہ میں نہیں جاؤں گا, منافقت کا پہلا سبق. اسی دن اس کے سامنے بیٹھ کے میں نے پھر الخدمت والوں کو فون کیا, 2-4 اور کو فون کیا کہ بھائی اگر کوئی پاکستان سے کوئی کیمپ اس طرح کا جائے, کوئی لوگ جائیں یا ہمارے جانے کا کوئی سلسلہ بنے, کہیں سے کوئی سائٹ بنے, تو میں حاضر ہوں, مجھے جانا ہے. اور میں نے بلکہ چینل پہ بھی کہا کہ رابطہ کریں, اگر کوئی اس طرح کا سلسلہ ہے تو میں ضرور جاؤں گا, کیونکہ مجھے کم از کم اپنے بچے کے سامنے زندگی میں سر نہیں جھکانا. اب بے شک اس کے لیے مجھے کتنا بڑا رسک لینے کو میں تیار ہو گیا, ایسے ہی, لیکن میرے بچے کی زندگی تباہ ہو جاتی. بالکل ایسے ہی. اگر باپ اس کا اس مسجد میں بٹھا کے اس کو جو سن رہا تھا اس پہ اس کو یقین نہیں ہے اور اس پہ عمل نہیں ہے, تو وہ بچے کو جسٹیفائی کیسے کرتا, میں اس کو تباہ کر دیتا. ایسے ہی. اور اس کو کم از کم میں نے اپنے آپ کو بچانے کی خاطر یہ سب کیا, اور آج بھی میں اس پہ قائم ہوں کہ جب بھی ہم پہ واجب تھا, اور ابھی بھی ہم پہ اس مدد کو واجب ہے کہ ہم اس میں آپ کے پروگراموں میں بھی آواز اٹھاتے تھے, بلکہ اب بھی ہر اس میں کرنی چاہیے, ہم بات بھی کرتے ہیں. لیکن یہ ایک ایگزامپل دے رہا ہوں, میں کیا ہوں, کچھ بھی نہیں, نتھنگ. میں کوئی سیلیبریٹی نہیں ہوں, کوئی بہت بڑا کوئی عہدہ نہیں ہے میرے پاس, میں کچھ نہیں ہوں. مسلمان بھی ہونے کی کوشش کر رہا ہوں, لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ یہ میرا بچہ خراب ہو جائے گا اس کے سامنے میرا میں یہ ہائپوکریٹک نہیں رویہ رکھ سکتا. مجھے اصلی ہی ایکٹنگ بھی کرنی ہے نا, تو اصلی کرنی ہے, بالکل سمجھ رہے ہیں. تو یہ لوگ پتہ نہیں, میں تو سمجھ سے باہر ہے کہ گھر نہیں جاتے, یا ان کے گھر والے بھی ایسے ہی ہیں, یا کیا سین ہے ان کے کہ ان کو چغل مذاق یا لاجیکل پتہ نہیں کیسی سٹیٹمنٹس آ رہی ہوتی ہیں, اور کس طریقے سے یہ سب چل رہا ہے. اور وہ مجھے بلکہ یاد ہے لطیف کھوسا صاحب کی بات پہ ہی کہ جی ہم سے تو آپ نے فیلڈ ہی چھین لی, لیول پلینگ فیلڈ کیا تھی, اس کے تناظر میں میں نے ساری. بالکل ٹھیک ہے. میرا آپ سے اسامہ صاحب آخری کویسچن, عمران خان صاحب جیل میں, پیچھے بیرسٹر گوہر صاحب بھی پارٹی کو دیکھ رہے ہیں, اور بھی ان کی کور کمیٹی بھی ہے. شیر افضل مروت صاحب سندھ میں کمپین کرتے تھے, تو مطلب ایک اچھے کراؤڈ پلر بھی ہیں, ان سے ان کو کمپین کرنے نہیں دی گئی. حامد خان اور بیرسٹر گوہر صاحب, ان کے بھی ان سے اختلافات, اور عمران خان صاحب نے بھی ان دی اینڈ ان کو کمپین کرنے سے روک دیا, نوٹیفیکیشن بھی جاری ہوا. آپ کو لگتا ہے پی ٹی آئی میں عمران خان صاحب کے نہ ہونے کی وجہ سے پی ٹی آئی میں دراڑیں پڑ گئی ہیں, پی ٹی آئی میں مسائل فیوچر میں آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ پارٹی کے اسمبلی رہے گی؟ نہیں, یہ تو آپ لوگوں نے جب گوہر صاحب کی لی تھی انڈیکیشن, تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ سب آرڈینیٹ سے ان کے ایشو رہیں گے, وہ ٹیکلنگ کے مسئلے آئیں گے, یاد ہے جب آپ نے. یہ تو روٹین ورک ہے, اس کو بادر نہ کریں. ہاں یہ ضرور ہے کہ شیر افضل صاحب جو ہیں وہ جینوئنلی جو پی ٹی آئی کی فریکوینسی ہے اس کو میٹ کرتے ہیں. کوئی پیرا ٹروپر تو نہیں ہے اندر؟ وہ تو ڈیفینیٹلی ہوں گے, آپ بڑی کوئی قوم ہے, بڑی کوئی. نہیں, شیر افضل مروت کی بات کر. نہیں, شیر افضل مروت سے ایک یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ وہ ایک ان گائیڈڈ میزائل ہے, اور ان گائیڈڈ میزائل کا پھر یہ خطرہ ہوتا ہے کہیں بھی چل سکتا ہے, کہیں بھی چل سکتا ہے یہ بات. اور اس ٹائم جو صورتحال ہے وہ بڑی بھانپ کے قدم رکھنے کی ہے. بالکل. تو اس لیے شاید ان کو وہ کیا جا رہا ہے, ورنہ ان کی کوئی, میں نہیں سمجھتا کہ ان کی لائلٹی پہ شک کیا جا رہا ہے. لائلٹی پہ بھی شک نہیں کیا جا رہا, اور ان کی ڈیرنگ پہ اور جو وہ کر رہے ہیں اس پہ بھی نہیں, لیکن وہ ان کی جو صلاحیت ہے نا کہیں بھی چل جانے والی, سیبے والے بم کی طرح. مراد سے 2 ہیں وہ, ہاں کہہ سکتے ہیں, اور وہ عمران خان کی صحیح فریکوینسی کو فالو کر رہے ہیں. اصل میں ٹرو پی ٹی آئی کی اس ٹائم اگر کوئی وائس بننے کی کیپیبلٹی ہے تو انہی میں ہی ہے, وہ انہی کا وہ لگتا ہے چاکسانہ.